بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ وہ حواری کون تھے اور کس موقع پر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی خدمت کے لیے مدد طلب کی۔ آج کی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج و نزول کا ذکر کیا جائے گا کہ آپ آسمانوں پر کب اٹھائے گئے اور زمین پر پھر کب آئیں گے اور دوبارہ زمین پر آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا معاملات فرمائیں گے۔ ان باتوں کا آج کی آیات کے تحت ذکر ہوگا۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے تجھے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیرے تابع ہیں، فوق الذین کفروا، کافروں سے اوپر، یعنی کافروں پر غلبہ دینے والا ہوں تیرے متبعین کو، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر تم نے میری طرف پلٹنا ہے، فاحکم بینکم، اور میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس معاملہ میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، جو کافر ہیں، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، ان کو میں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا کروں گا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور لوگ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، ان کو پورا اجر ملے گا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم اے محبوب آپ پر تلاوت کرتے ہیں آیتوں کی اور ذکر حکیم یعنی قرآن پاک کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جب معجزات بھی پیش کیے بنی اسرائیل کے سامنے، جو پچھلے رکوع کے اندر ذکر کیا گیا، تو ان معجزات کو دیکھ کر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور زیادہ سخت دشمن بن گئے، حتیٰ کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنایا اور ایک شخص کو بھیجا کہ کسی طریقے سے عیسیٰ کو تم قتل کر دو۔ تو وہ شخص جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور اس شخص کو حضرت عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا۔ یہودی جب وہاں گئے تو وہی بندہ اس کمرے سے باہر نکل کر کہنے لگا کہ عیسیٰ تو یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو ہی عیسیٰ ہے، کیونکہ شکل اس کی صرف بدلی تھی حضرت عیسیٰ جیسی، باقی بدن جو تھا وہ اسی طرح تھا جیسے وہ شخص انہوں نے یہودی بھیجا تھا۔ تو انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر
قتل کر دیا، اس کو سولی چڑھایا، تو اس کے بعد معاملہ جو ہے یہ ان کا آپس میں پھر اختلافات کا بھی ہوا۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے، ابن کثیر کے اندر حدیث پاک نقل کی ہے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عیسیٰ علیہ السلام لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، یعنی وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، ان کو ابھی موت نہیں آئی۔ جو یہودی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ان کو قتل کیا گیا، کوئی کہتا ہے ان کو سولی چڑھایا گیا، کوئی کچھ نظریہ رکھتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی، وہ فوت نہیں ہوئے۔ وَأَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت سے پہلے تمہارے پاس دوبارہ پلٹ کر آئیں گے، جب قیامت قریب ہوگی تو وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ اور ابن کثیر نے ہی تفسیر ابن کثیر کے اندر ان آیات کے تحت لکھا ہے لما رفعہ اللہ الی السماء، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وتفرقت اصحابہ شیعا بعدہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی مختلف ان کے گروہ بن گئے۔ اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریات، جب کیونکہ یہودی تو کہنے لگے، بعض کہنے لگے قتل کیا، بعض کہنے لگے سولی چڑھایا، تو عیسائیوں کے اندر جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے ان میں بھی پھر حضرت عیسیٰ کا یہ مرتبہ دے کر کے ان کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، تو اللہ نے ان کو اس طرح محفوظ رکھا ہے، تو ان کے پھر مختلف نظریات بن گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِمَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَابْنُ أَمَتِهِ، ایک گروہ تو وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پکے وہ ایمان والے تھے، آمَنَ بِمَا بَعَثَهُ اللَّهُ، کہ جس چیز کے ساتھ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ایک گروہ نے اسی پر ایمان رکھا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ ابن امتہ، اور اللہ کی بندی کے بیٹے یعنی حضرت مریم کے بیٹے۔ وَمِنْهُمْ، اور ایک گروہ ان میں سے جو تھا غلا فیہ، انہوں نے اس معاملہ میں بہت زیادہ غلو کر دیا، اور کیا کہا فَجَعَلُوهُ ابن اللہ، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے اپنی طرف واپس بلا لیا، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وَآخَرُونَ قَالُوا هُوَ اللَّهُ، ایک اور گروہ بن گیا، وہ اس سے بھی اوپر چلا گیا، کہنے لگے هُوَ اللَّهُ، نہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ وَآخَرُونَ قَالُوا هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ایک اور گروہ یہ بنا، انہوں نے کہا تین خداؤں میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد معاملات بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے پہنچانے والا ہوں تیری پوری عمر تک، یعنی اللہ بھی یہاں پر فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی، ان کی جو اصل جو اجل ہے، جو ان کی عمر ہے، فرمایا انی متوفیک، میں تجھے تیری عمر تک پہنچانے والا ہوں، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے تجھے پاک رکھنے والا ہوں، یعنی کافروں سے بعید رکھنے والا ہوں، دور رکھنے والا ہوں۔ اب اس سلسلے میں معالم التنزیل کے اندر امام بغوی نے جو احادیث نقل کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالہ سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک، نبی علیہ السلام سے روایت کیا، قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں مجھ محمد کی جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، ان قریب ایک زمانہ آئے گا ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے، قرب قیامت وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ کس انداز میں آئیں گے؟
فرمایا حکمن عادلن، عادل حکمران بن کر آئیں گے، عادل منصف اور عادل حکمران بن کر آئیں گے۔ یکسر الصلیبہ، صلیب کو توڑ دیں گے، یہ جو عیسائیوں کا جو نصرانیوں کا نشان ہے یہ صلیب، اس کو توڑ دیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ نافذ کریں گے، جو غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، جزیہ وصول کریں گے، جزیہ نافذ کریں گے۔ وَيُفِيدُ الْمَالَ، اور مال اتنا لوگوں میں تقسیم کریں گے، فراوانی اتنی مال کی ہوگی، اتنا مال بہائیں گے لوگوں کے لیے، حَتَّى لَا يَقْبُلُهُ أَحَدٌ، اتنا مال لوگوں کے پاس ہوگا، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو سوال کرنے والا ہو، کوئی ایک بھی سوالی نہیں ہوگا، اتنا مال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقسیم فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، فرماتے ہیں قال تملک الملل کلہ الا الاسلام، ساری ملتیں، سارے مذہب، سارے دین ختم ہو جائیں گے سوائے اسلام کے، سب دین مٹ جائیں گے اسلام کے سوا۔ وَيَهْلِكُ الدَّجَّالِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کو ہلاک کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ٹھہریں گے، جب دوبارہ آئیں گے تو 40 سال تک ٹھہریں گے۔ اوپر والی حدیث میں فرمایا کہ وہ عادل حکمران، یعنی 40 سال تک حکومت کریں گے اور انصاف والی حکومت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال تک۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، 40 سال تک حکومت کریں گے۔ ثُمَّ يَتَوَفَّى، پھر 40 سال کے بعد ان کا وصال ہوگا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کے بیوی بچے بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی ان کی۔ 40 سال تک حکومت کرنے کے بعد ثم یتوفیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور اہل اسلام ان پر جنازہ پڑھیں گے، اہل اسلام ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک جملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بڑا قابل غور ہے جملہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تیری اتباع کرنے والوں کو میں قیامت تک کافروں پر غلبہ دوں گا۔ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تیری اتباع کرنے والوں، تیرے تابع داروں کو غالب رکھوں گا کافروں پر قیامت تک۔ اب یہاں ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یہ عیسائی، ان کو نصرانی کہنا چاہیے، نصارہ یا نصرانی کہنا چاہیے، عیسائی نہیں ان کو کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ہم عیسائی ہیں، عیسیٰ والے ہیں۔ یہ عیسیٰ والے نہیں ہیں، یہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہیں، ان کو نصرانی، جو قرآن حدیث میں ان کا نام ہے وہ ہے نصرانی یا نصارہ۔ تو یہاں پر ذہن میں آتا ہے یہ جو موجودہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عیسیٰ والے ہیں، کیا یہ مراد ہے نصرانی؟ یہ مراد ہے کہ اللہ ان کو قیامت تک غالب رکھے گا؟ جبکہ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ صرف اسلام ہی باقی ہوگا، سارے دین ختم ہو جائیں گے، دین اسلام ہی ہوگا۔ تو پھر یہاں سے کون سے متبعین ہیں جو حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والے، کون سے لوگ مراد ہیں؟ اگر یہ نصارہ یا نصرانی مراد نہیں تو کون سے لوگ ہیں؟ اس کے متعلق امام حضرت قتادہ، امام شعبی اور دیگر محدثین مفسرین نے بھی اس حوالہ سے لکھے ہم اہل الاسلام، یہ حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والے یہ نصرانی نہیں ہوں گے، یہ اہل اسلام ہی ہوں گے، یہ اہل اسلام ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ قرآن اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آپ نے اشاعت کرنی ہے۔ تو جب آپ آئیں گے حضور کے دین کی اشاعت کریں گے تو آپ کی اتباع کرنے والے جو ہوں گے حضور کی امت میں سے،
ہم اہل الاسلام صدقوہ واتبعوا دینہ فی التوحید من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے ان کی توحید کے معاملہ میں ان کی تصدیق کریں گے، توحید کے معاملہ میں ان کی اتباع کریں گے، ان کو اللہ کا رسول مانیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، اور جو وہ قرآن یا شریعت محمدی سے تبلیغ کریں گے ان کی اتباع کریں گے۔ کون؟ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی ہی امت ہوگی، اہل اسلام ہی ہوں گے۔ وَهُوَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ظَاهِرِينَ قَاهِرِينَ بِالْعِزَّةِ وَالْمَنْعَةِ وَالْحُجَّةِ، کیونکہ یہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو اللہ رب العزت نے ساری امتوں پر غلبہ عطا کیا ہے، بالعزت والمنعت والحجت، عزت کے اعتبار سے، مرتبہ کے اعتبار سے اور دلائل و حجت کے اعتبار سے اللہ نے امت محمدیہ کو ساری امتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا یہاں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا جا رہا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اے عیسیٰ قیامت تک تیری اتباع کرنے والوں کو میں کافروں پر غلبہ عطا کروں گا۔ تو وہ حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والے وہ حضور کی ہی امت سے اہل اسلام ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ کی اتباع کرنے والے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے اور کفر اور شرک ختم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور ناانصافی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ ہر طرف جو ہے وہ انصاف ہی انصاف اور امن ہی امن ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو اٹھا لیا ہے اور پھر اللہ قرب قیامت ان کو زمین پر اتارے گا۔ جیسے پچھلے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ کے اوصاف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ اے مریم جو بیٹا تجھے عطا کر رہے ہیں جب یہ پنگوڑے میں ہوگا تب بھی لوگوں سے کلام کرے گا، وَكَهْلًا جب بڑھاپے میں ہوگا پھر بھی کلام کرے گا۔ تو آپ تو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، تو کہلا کا معنی کہ بڑھاپے کے اندر بھی کلام کرے گا۔ یہ معاملہ بڑھاپے والا جو حضور فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، کہ قیامت سے پہلے وہ تمہارے پاس دوبارہ آئیں گے، 40 سال تک رہ کر وہ اپنے بڑھاپے والی عمر تک پہنچیں گے، اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا، تب ان کو دوبارہ جو ہے وہ حقیقی عمر پوری پانے پر ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ وصال کا وقت آئے گا۔ تو اس طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عروج کا بھی معاملہ ہے آسمان کی طرف، اور پھر قرب قیامت آسمان سے زمین کی طرف آپ کے نزول کا بھی معاملہ احادیث کے اندر سرکار نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام نظریات و عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔